بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت عثمان محاصرے کی حالت میں تھے۔ حضرت مغیرہ کہنے لگے، یقیناً آپ لوگوں کے حاکم و امام ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا مصیبت لاحق ہے۔ میں آپ کو یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے 3 باتوں کا مشورہ دیتا ہوں، آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں تاکہ اس مصیبت سے بچا جا سکے۔ پہلی یہ کہ یا تو آپ باہر نکلیں اور باغیوں سے لڑائی کریں، یقیناً ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور افراد اور طاقت آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق پر ہیں۔ دوسری یہ کہ ہم آپ کے لیے جس دروازے پر لوگ ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ کھول دیں اور آپ اپنی سواری پر بیٹھ جائیں اور چپکے سے دوسرے دروازے سے نکل کر مکہ پہنچ جائیں، کیونکہ یہ لوگ جب آپ کو مکہ میں پائیں گے تو آپ کے خون کو جائز نہیں سمجھیں گے۔ تیسری یہ کہ آپ یہاں سے نکلیں اور امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں جنگ لڑوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ آپ کی دوسری بات یہ کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قریش کا ایک شخص حرم کی بے حرمتی کرے گا اور وہ شدید ترین عذاب سے دوچار ہوگا، لہٰذا میں وہ شخص نہیں ہونا چاہتا۔ اور رہی بات یہ کہ میں ملک شام چلا جاؤں تو میں اپنی ہجرت کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ باغیوں نے امیر المؤمنین کو گھیرے میں لے لیا ہے تو آپ شدید غصے میں تلوار لے کر نکلے اور حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ امن چاہتے ہیں یا لڑائی؟ حضرت عثمان نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تو تمام لوگوں کو اور مجھے قتل کر ڈالے؟ کہنے لگے، نہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم کسی ایک شخص کو قتل کرو گے تو گویا تم نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ حضرت عثمان کا یہ فرمان سنا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور آپ بغیر لڑائی کے واپس پلٹ گئے۔ لیکن محاصرے کے دوران ہی جب ایک بلوائی نے کسی شخص کو قتل کر ڈالا تو حضرت ابو ہریرہ پھر امیر المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اب تو لڑائی کا وقت آ گیا ہے نا، کیونکہ انہوں نے ہم میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا ہے۔ حضرت عثمان نے پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، برداشت کرو اور اپنی تلوار کو پھینک دو، اور تمہارا ارادہ مجھے بچانے کا ہے تو میں عن قریب اپنی جان کے بدلے مومنین کو بچا لوں گا۔ بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنی تلوار پھینک دی اور پھر آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت نائلہ بنت فرافضہ رضی اللہ عنہا زوجہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جس وقت آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کا روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے ان سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے آپ کو اس کنویں سے پانی دیا کہ جس میں گندگی ڈالی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ نے ساری رات اسی حالت میں گزار دی اور کچھ نہ کھایا۔ جب سحری کا وقت آیا تو میں نے پڑوسیوں سے صاف پانی مانگا اور اسے لے کر آپ کے پاس آئی اور عرض کیا، یہ صاف پانی پی لیں۔ آپ نے فرمایا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھت سے میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس ایک پانی کا ڈول تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، یہ پانی پیو۔ میں نے پیا حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ قوم تجھ پر زیادتی کر رہی ہے، اور اگر تم ان سے لڑو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو تم ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں،
بس امیر المومنین نے ان کے ساتھ لڑائی نہ کی اور اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کی جو بے حرمتی کی گئی اور آپ کے کفن و دفن میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ شہید نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو شہیدوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، یہ سخت ترین جہالت و گمراہی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ کوفہ میں کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور پکارنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہاں موجود سپاہیوں نے فوراً اسے دھر لیا اور قید کر کے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے لوگوں سے دریافت فرمایا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اگر ہمیں اس کو قتل کرنے سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو ہم ضرور اس کو قتل کر ڈالتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شخص عرض کرنے لگا، آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے تھے، اور کیا آپ کو یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا کیا؟ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے نوازا۔ پھر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بھی سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے خالی نہ لوٹایا۔ پھر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھے عنایت کیا۔ میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرے لیے اس میں برکت ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اس میں برکت کیسے نہ ہوگی جبکہ تمہیں ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں نے عطا کیا ہے۔ اور آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے نہ صرف اس بات کی تصدیق فرمائی بلکہ اس کی گواہی بھی دی، اور آپ نے لوگوں کے لیے حکم جاری فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص خلفاء کے متعلق برا تذکرہ نہ کرے۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق اور ساتھی عثمان ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہدایت کاملہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔